بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ایٹ نورین کچن روٹین۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے الحمدللہ۔ آج کا ولاگ میں دوپہر سے بنا رہی ہوں۔ آج میرا روزہ تھا، میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ کلیننگ میں نے کل اچھے سے کر لی تھی۔ کل بھی میرا روزہ تھا لیکن میں نے اچھے سے کلیننگ کر لی تھی، اور آج کوئی خاص کام نہیں تھا، صرف مجھے لنچ بنانا تھا۔ اور اس میں نے جو اس دن آپ کے سامنے بھگو کر رکھے تھے، فریز کر لیے تھے چنے، ان میں سے ہاف میں پہلے بوائل کروں گی کوکر میں، کیونکہ میں افطاری میں اپنے لیے چنا چاٹ بناؤں گی، اور اس کے بعد اسی کوکر میں پھر سالن کے لیے چنے ڈال کے پیاز، ادرک، لہسن، ٹماٹر، سارے اسپائسز ڈال کے پھر پریشر لگا دوں گی۔ تو ابھی میں رکھتی ہوں اس میں چنے، اور ہاں میں نے ہاف ٹی اسپون ڈال دیا ہے سالٹ۔ اچھا، بعد میں نے کیپچر نہیں کیا تھا، اس کے اندر میں نے ایک بڑا آلو بھی پیل آف کر کے ویسے ہی رکھ دیا تھا تاکہ وہ بھی ساتھ میں بوائل ہو جائے۔ مجھے بعد میں یاد آیا کہ پھر مجھے الگ سے بوائل کرنا پڑے گا، تو ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں۔ اور آج میں چنے بنا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ سمپل روٹی بنے گی یا پراٹھا، جیسے بچے لائک کریں گے۔ پیاز میں نے بھگو کر رکھ دیا ہے چنا چاٹ کے لیے، اور یہاں سے 2 سے 3 میڈیم پیاز میں نے کاٹ لیے ہیں۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ختم ہو گیا تھا تو میں نے ادرک لہسن کل منگوایا ہے، تو پیسٹ بنا کے رکھوں گی، تو فار دا ٹائم بینگ میں نے اس کو کش کر لیا تھا، ٹھیک ہے، گریٹر سے، جو چھوٹا گریٹر ہوتا ہے نا، اس سے کش کر لیا تھا۔ اور ٹماٹو آئس کیوب میں نے نکال کے رکھ دیے، تو یہاں پر سب کچھ ڈال کے پریشر لگا لیا تھا۔ اب میں نے پریشر کھولا ہے، اور یہاں پر بھنائی کریں گے۔ نمک، کٹی لال مرچ، پیسی لال مرچ، دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر ڈالا ہے میں نے، اور اب بھنائی کرتے وقت اس میں ایک دار چینی، 2 سے 3 لونگ ڈال دوں گی، اور تھوڑے سے میں زیرہ ڈال دوں گی اس میں، اس سے بڑا اچھی ایک اروما بھی آ جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی انہینس ہوتا ہے، اور اس کی ہم اچھے سے بھنائی کر لیں گے۔ آپ کا دن کیسا رہا؟ اور کچھ لوگوں کا تو آج سے ویکینڈ سٹارٹ ہو گیا ہوگا، فرائیڈے سے، اور کچھ بچے جاتے ہیں سیٹرڈے کو بھی اسکول، تو ان کا پھر کل سے ویکینڈ سٹارٹ ہوگا۔ تو ویکینڈ پہ اس بار آپ اسپیشل کیا کر رہے ہیں، ضرور میرے سے شیئر کریے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ رمضان پریپ سٹارٹ کر رہی ہوں، اور مزے مزے کی ریسپیز کی میں نے ایک لسٹ بنا لی ہے ڈائری پہ، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آسانیاں بانٹیے گا، آسانیاں بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم مالی امداد ہی ہر کسی کی کر سکیں۔ اگر ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم تسلی کے 2 لفظ، کسی کو پریشانی اور مشکل میں حوصلہ، یا اتنا ہی کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ یہ اتنا ہی آپ کا ایک اچھے اخلاق سے کہہ دینا اگلے کے لیے ایک مرہم، زخم پر مرہم کی طرح ثابت ہو سکتا ہے۔ انسان پر مشکلات آتی رہتی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب میرے دیکھنے والوں کو آسانیوں جو ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، ان کی تو مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اور جن کے اپنے گھر نہیں ہیں اور کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی چھت، اپنا گھر عطا فرمائے۔ اس سے بڑا سکون کوئی بھی نہیں ہے زندگی میں، آمین ثم آمین۔ اور میں جب رینٹ پہ تھوڑا عرصہ رہی تھی نا، تو میرے ہسبینڈ تب باہر تھے، اور میں اسٹارٹ میں جب شفٹ ہوئے تھے ہم گاؤں سے اپنے گھر میں، تب وہاں اپنا گھر تھا، اور رینٹ پہ ہم آئے تھے سٹی میں۔ تو میں اسٹارٹ میں بڑا چیزیں، ایک ہمارا بجٹ ہوتا تھا کہ اتنے میں ہم نے منتھلی کرنا ہے، اور ابو جی سب چیزیں مینیج کرتے تھے، بل دینے ہیں، مالک مکان کو کرایہ دینا ہے، گروسری منگوانی ہے، تو میں ابو جی سے ہی کہتی تھی۔ وہ خود ہی بینک سے پیسے نکلوا کے لاتے تھے کہ اتنے بھیجے ہیں اور یہ ہے، اور میں ان کو گن گن کے پکڑا دیتی تھی کہ اچھا امی یہ کمیٹی کے ہیں، ابو جی یہ بل ہے، یہ مکان کا کرایہ ہے، یہ چیز لانی ہے، یہ فیسز ہیں، یہ سب کچھ کر کے، تو اینڈ پہ وہ 60-70 ہزار میں سے میرے پاس صرف 4-5 ہزار ایسے بچتا ہوتا تھا۔ اور میں مطلب پھر ابو ایسا ہوا کہ ایک دن ایسے، یہ تو میں نے جب وہ بانٹ بونٹ کے دے دیے نا، تو اینڈ میں میرے پاس صرف 4-5 ہزار بچا، جو کہ منتھ میں مجھے اس کو دیکھ کے چلنا تھا۔ حال تو چھوٹے موٹے خرچے ہم مینیج کر لیتے ہیں بیچ میں، لیکن ابو نے ایک نظر میری طرف دیکھی، اور میں نے دیکھا ابو جی کی طرف، تو انہوں نے ہمیشہ، ابو جی سے ہم نے یہ سنا ہے، یہ سن کے ہی بڑے ہوئے ہیں، کہ ہر پریشانی میں بھی، پیک کی پریشانی میں بھی، ہر تنگی میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ یہ ان کا جو لفظ ہے، جو ہے نا، کافی پاورفل ہے، اور فیتھ ہے ان کا جو ہے نا وہ اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ واقع ہی کریم ہے، بے شک رحیم ہے، آسانیاں کر دیتا ہے وہ۔ یہ ہم ہی ہیں جو مشکل وقت میں گھبرا جاتے ہیں اور رونے دھونے ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا یہ، اور جبکہ ہم اس وقت اگر صبر اور شکر کا کلمہ پڑھیں اور اللہ کہیں کہ اللہ آپ کی ہی رضا ہے، انشاءاللہ آپ بہتر کریں گے، تو یقین جانے کے معجزے ہوتے ہیں۔ ہم جب آئے تھے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اپنا پلاٹ لے سکیں، ٹھیک ہے، لیکن جب میرے ہسبینڈ ویری فرسٹ ٹائم آئے، جب ہم رینٹ پہ شفٹ ہوئے تھے 2 منتھ بعد وہ آئے دبئی سے، تو ہمارے پاس بہت کم پیسے تھے، اتنے کہ جتنے کا ہم نے پلاٹ لیا اس سے ہاف ہمارے پاس پیسے تھے۔
لیکن پھر ہم نے پلاٹ بھی لے لیا. اور شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ میں جب گاؤں سے آئی تھی میں اچھی خاصی ہیلدی تھی، اور میرا ویٹ لاس اتنا سٹارٹ ہو گیا کہ میرے امی کے نیبرز، امی ایون کے بھائی بھی جب آتے تھے تو کہتے تھے اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کو کیا ہوتا جا رہا ہے. میرا اتنا ویٹ لاس ہو گیا تھا. اور میرے ہسبینڈ جب نیکسٹ ٹائم جب آئے تو 7-8 مہینوں کے بعد، اور واقعی میری جو حالت تھی وہ بالکل میں سنگل پسلی بن گئی تھی، اور میری مطلب بہت زیادہ میں اوور سمارٹ ہو گئی تھی. لیکن پھر میں نے 5-6 مہینوں میں یہ چیز سیکھ لی. میرے ہسبینڈ تب وہاں پہ بھی مطلب حالات ایسے ہی تھے کہ کبھی جاب جا رہی ہے، امپلائیز کو نکالنا شروع کر دیا یہ وہ، تو میں ان سے کہہ دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو 5-6 مہینے مجھے لگے جب ہم رینٹ کے گھر میں رہے، اور میں نے خود کو سمجھایا کہ جب پاکستان میں ہسبینڈ تھے تو تب بھی اتنی لمیٹڈ سی ان کی انکم تھی، اور جب پھر شادی کے بعد وہ باہر گئے تھے. جب وہ وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے کم سے زیادہ بھی کی. تو اگر اب کوئی اس طرح کی ایشو آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پہلے عطا کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ اگر کوئی دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا ضرور کھولے گا، اور بہترین کھولے گا. تو میں نے صرف ایک سورہ، ایک آیا ہے جو میں پڑھتی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ میری نیبر جو رینٹ پہ تھی نا، اس نے مجھے بتائی تھی، اور میں اس کی ڈیلی فجر کے ٹائم تسبیح کرتی تھی. اور پھر میرے ہسبینڈ بھی اگر کبھی کہتے تھے نا کہ یار یہ ایشو آ رہا ہے، ٹف ٹائم ہے، تو میں ان سے کہہ دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، خیر ہے. جب ہمارے پاس کم تھا تو زیادہ ہوا، آپ وہاں چلے گئے، حالات بیٹر ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اب بھی کوئی اس طرح کا ہوگا نا تو اس سے بہترین کوئی نہ کوئی حل اللہ تعالیٰ نے نکالا ہی ہوگا. 5-6 مہینے اس طرح کی کریٹیکل کنڈیشن اور ڈپریشن کے بعد جب میں نے یہ آیا پڑھنی شروع کی تو میرا خود ہی یہ ڈیولپ ہو گئی چیز، اور میرے اندر آ گیا کہ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے. پھر کوئی بھی، اور وہ ٹائم جائے اور آج کا دن آئے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں ایون کہ اپنے ہسبینڈ سے ہی کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، خیر ہے، آپ پریشان نہ ہوں، کرنے والی اسی کی ذات ہے، بس استغفار کی کثرت کریں، اس پر یقین رکھیں، نماز پڑھیں بس. اور جتنی بھی مرضی مطلب پریشانی ہو تو یہ میں ضرور پڑھتی ہوں فجر کے ٹائم، ڈیلی ہی، عام روٹین میں بھی. اور اس سے جو ہے وہ گھر بھی مل گیا، اپنا گھر مل گیا، اور یہ سکون بھی مل گیا، اور جو بھی پریشانی جاب وغیرہ کی بھی رہتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو اللہ کا شکر ہے، شکر کرنا چاہیے، اور ہمیں پریشانی میں اسی سے ہی مدد مانگنی چاہیے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے. تو یہ ایک آیا ہے آپ سب کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اپنا پرسنل ایکسپیرینس کہ کس طرح میں نے پریشانی اور مالی تنگی یا اپنا رینٹ کا گھر ہونا اور زیادہ اخراجات کو کس طرح مینٹین کرنا اور کس طرح ہینڈل کرنا ہے سچویشن میں، کیسے مینٹلی ریلیکس رہنا ہے. تو اس چیز کو میں نے کیسے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، کیسے قابو کیا. چیزیں مجھے ڈاؤن چیزوں نے کیا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس آیا کو پڑھتے ہوئے بھی میں پرسکون رہی، اور اس نے مجھے کافی ہمت دی. اور اب میں کیسی بھی سچویشن ہو بس یہی کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو اور واقعی اللہ بہترین کرتا ہے. آپ بہتر کی ضد میں ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو بہترین عطا کرتا ہے. تو آپ اس کو پڑھیں. میں پھر شیئر کر دیتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. 100 دانے کی جو تسبیح ہوتی ہے اس کو فجر کے ٹائم آپ پڑھیں. بہترین ہے کہ سنتوں اور فرض کے درمیان میں ایک تسبیح کر لیں، نہیں کر سکتے تو فجر کی نماز کے بعد آپ کر لیں. تو یہ میرا چھوٹا سا ولاگ تھا. میں نے روزہ کھول لیا تھا، مغرب پڑھ لی تھی. چنے اتنے مزے کے بنے تھے کہ بس تھوڑے سے ہی بچے تھے جو میں نے دکھائے ہیں، اور سب چٹ ہو گئے. اور یہ چنا چاٹ اب میں اس میں صرف اورنج جوس اور میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے، املی کا پلپ ایڈ کر دیا ہے اسٹرین کر کے، اور اب میں اسے انجوائے کر رہی ہوں اور مزے کی ہے. تو میرا یہ چھوٹا سا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری ڈھیر ساری آسانیاں عطا فرمائے، آپ کی جائز نیک حاجات قبول فرمائے، اور ہمارے ملک کے لیے بھی خوشحالی اور امن و سلامتی والا یہ سال اور یہ ٹائم، اور ہمیں خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ شبان اور رمضان تک لے جائے اور ہمیں رمضان نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.